बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, एक शागिर्द ने उस्ताद से तरबियत हासिल की, तालीम हासिल की। 15-20 साल तरबियत हासिल करने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद वो शागिर्द इस काबिल हुआ कि वो ख़ुद एक बेहतरीन तस्वीर बना सके, पेंटिंग कर सके। तो उन्होंने एक तस्वीर बनाई और शहर के एक बड़े चौक पे आवेज़ा कर दी। साथ ही नीचे एक नोट लिख दिया कि इस तस्वीर में कोई भी कमी हो, खामी हो, ऐब हो तो वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। चुनांचे वही शागिर्द जिसने तस्वीर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, वो जब मगरिब को आते हैं तो कोई मुख्तलिफ किस्म की जो है ना उस पर एतराज़ात थे कि कान ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, पाँव ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो उतार के ले आए। 8-10 दिन मेहनत करने के बाद फिर आवेज़ा कर दी तो उससे भी ज़्यादा एतराज़ात उस पर लिखे गए। 4-5 बार उन्होंने यही रिहर्सल की, यही मश्क की कि जब भी वो तस्हीह करते तो अगली दफ़ा उससे ज़्यादा एतराज़ात उस पर वारिद होना शुरू हो जाते। चुनांचे वही शागिर्द अपने उस्ताद के पास गए और उस्ताद से कहा कि सर, मैंने तो आपसे 15-20 साल बाद 15-20 साल ट्रेनिंग हासिल की और 15-20 साल बाद आपकी इजाज़त के बाद ही मैंने ये मुसव्वरी का काम शुरू किया, लेकिन क्या वजह है कि मैं एक तस्वीर बनाता हूँ तो उस पर एक दिन 40, दूसरे दिन 50, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 70, 80, 100 एतराज़ात वारिद होना शुरू हो जाते हैं। तो उस्ताद ने कहा कि आप ऐसा करें कि कोई इससे भी बुरी तस्वीर एक बनाए, एक मुसव्वरी करें, ठीक है, और उसको आप चौक पे आवेज़ा कर दें, शहर के चौक पे, और उस पर सिर्फ एक नोट लिख दें कि इसमें जो जो खामी भी है वो उसको आप अपने हाथों से ठीक कर दें, दुरुस्त कर दें। उन्होंने यही किया। चुनांचे 1 हफ्ते बाद भी जब वो गए तो उसके ऊपर एक भी लाइन नहीं थी उस पेंटिंग के ऊपर, ठीक है। तो उस्ताद ने फिर उनसे कहा कि भाई, एतराज़ करना, तनकीद करना इस दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, ठीक है, लेकिन जब आपसे खुद कहा जाए कि आप आएँ, ठीक करें या कोई इसका हल पेश करें, इसका मंतकी हल कोई पेश करें, तो उस वक़्त सारे भाग जाते हैं। यही हाल आजकल हमारे जो चंद लिकारी हैं उनका भी है। जब से कोरोना की वबा आई है पाकिस्तान में, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मैं इनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि इस मौजू से रिलेटेड कोई आर्टिकल मुझे आज तक उनका नज़र नहीं आया। और दावा इनका खैर यही है कि 20-30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, पता नहीं कितने कितने सदियों पे मुहीत इनका तजर्बा है। लेकिन कोई कहता है, अब सलीम साफ़ी साहब ने एक आर्टिकल लिखा, कौमी हुकूमत बन रही है, और साथ ही नुसरत जावेद साहब ने एक आर्टिकल लिख दिया कल परसों मेरे ख्याल में, और उन्होंने ये कहा कि सलीम साफ़ी साहब मुक़्तदर हलकों के बड़े करीब हैं, वो ज़ाहिर है अपनी तरफ से तो ये बात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उन्हें कोई कुछ बताया गया होगा, ठीक है। यानी आप देखें, जो 50 साल वाला है और जो 20 साल वाला है, दोनों की लाइन एक है कि कौमी हुकूमत बन रही है। लेकिन PTI के लोग चूँकि बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे हालात में चूंकि इन लोगों के पास कोई अपने फिक्र नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, कोई फ़लसफ़ा नहीं है, कोई फ़हम नहीं है, कोई असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक नए अफ़कार नहीं है, नए नज़रियात नहीं है, नए ख़यालात नहीं है जो इस मसले को मंतकी हल तक पहुँचा सके। इसलिए शख्सियात की आड़ में ये अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ये अपनी कम इल्मी को तजर्बे का नाम दे के, ठीक है, कि हमने 20 सालों में ये देखा, इक़्तिदार के ऐवानों में हमने ये देखा, हमने वो देखा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि किसी चीज़ को देखने में और उससे नतीजा अखज़ करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ये बात समझने की ज़रूरत है नाज़रीन। मेरे उस्ताद साहब ने मुझे ये बताया था कि एक किताब पढ़ना क्या मतलब है। किताब पढ़ने का, किताब आपने पढ़ ली, असल बात यह है कि उस किताब से आपने नतीजा क्या अखज़ किया है। अगर आपने उस किताब से दुरुस्त नतीजा, दुरुस्त नज़रिया अखज़ किया है तो फिर आपकी वो मुशक्क़त ज़ाया नहीं हुई। वाक़यात को देखना क्या होता है कि आपके सामने सिर्फ वाक़यात हुए हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से किस किस्म के हालात से गुजर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बड़े ऐसे, अगर आप 10 साल बाद लोगों से ये कहेंगे कि मैंने ये देखा, फलां मरीज़ को मरते हुए देखा, फलां को देखा, फलां को इस तरह देखा, तो व्हाट डज दैट मीन? आपके पास हल नहीं है, आपके पास नज़रिया नहीं है, फ़िक्र नहीं है। खैर, इस पे ये बात मैंने एक ज़िमनी तौर पर कर दी। एक रिपोर्ट शाये हुई है नाज़रीन, एक रिपोर्ट शाये हुई है जो है मेरे ख्याल में है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। अब बजाय इसके कि इस पे गुफ्तगू होती, इस रिपोर्ट के आने के बाद मैं सोच रहा था कि 24/7 टीवी स्क्रीन्स पे इस रिपोर्ट की जो जुज़ियात हैं वो तफसीली तौर पे डिस्कस होंगी, ठीक है। और
اس پہ ماہرین کو بلا کے ان سے آراء لی جائیں گی اور ان سے تجزیہ لیا جائے گا اور قوم کی رہنمائی کے لیے کہ حالات بہت سنگینی کی طرف جا رہے ہیں، معاشی حالات بہت سنگینی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس رپورٹ کے جزیات نے جو عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور بڑے سیریس کوسچنز اس رپورٹ نے ریز کی ہیں اس حوالے سے، تو اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن میں آگے چلے اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، جس دن یہ رپورٹ آئی اتوار والے دن، اس دن عمران خان صاحب نے ٹریک سوٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، عالمی برادری سے اپیل کی کہ قرضے معاف کیے جائیں غریب ممالک کے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس رپورٹ پہ ان کا فوکس پھر گیا ہی نہیں ہے۔ اب فوکس ان کا اس طرف رہا کہ عمران خان صاحب نے ٹریک سوٹ میں کیوں خطاب کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے، عالمی رہنماؤں سے۔ اور بھائی قرضہ آپ نے دینا ہے، جنہوں قرضہ آپ نے معاف کرنا ہے، آپ سے خطاب کیا ہے، جن سے خطاب کیا ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کسی نے ایک آرٹیکل نہیں لکھا۔ مجھے دکھائیں وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے ان پہ اعتراضات کیے کہ آپ نے ٹریک سوٹ میں کیوں ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا یا خطاب کیا، لیکن ان لوگوں کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ بھائی اس رپورٹ کے مندرجات پہ آپ غور کریں اور اس پہ بحث کریں، مکالمہ کریں، لیکن وہ شاید ان کے استعداد نہیں ہے۔ یہ رپورٹ لکھتی ہے، دی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ، اور سنڈے کے دن یہ شائع ہوئی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایسٹیمیٹنگ دیٹ ریجنل گروتھ ول فال انٹو اے رینج بٹوین 1.8 اینڈ 2.8% ان 2020، ٹھیک ہے۔ ریجنل گروتھ جو ہے 1.8 اور 2.8 تک جا سکتی ہے 2020 میں، فرام 6.3% projected 6 months ago، یعنی کہ اس پوری ریجن کی جو گروتھ ریٹ تھا 6.3 تھا اور 1.8 تک اب جا سکتا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ دیٹ وڈ بی the region's worst performance in the last 40 years، یہ بہت ہی بری ترین اقتصادی بدحالی ہوگی اس پوری ریجن کی گزشتہ 40 سالوں میں، with temporary contractions in all South Asian countries in case of prolonged and broad national lockdowns، ٹھیک ہے۔ The report warns of a worst case scenario in which the entire region would experience a negative growth rate this year۔ کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن، نیشنل لاک ڈاؤن کیا جائے اور اس کو طویل کر دیا جائے، یہ دو باتیں ہیں کہ نیشنل لاک ڈاؤن یعنی پورا ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے، تو انتہائی ورسٹ کیس پورے خطے پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو میں جا سکتا ہے، نیگیٹو میں اگر نیشنل لاک ڈاؤن کیا جائے۔ لیکن ان کے نزدیک تو حل یہی ہے، آپ دیکھیں کہ بس لاک ڈاؤن کر دیں، اور اس کے بعد کوئی تجاویز نہیں ہے۔ ٹو minimize the short term economic pain, the report calls for establishing temporary work programs for unemployed migrant workers and enacting debt relief measures for business and individuals۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ اور بھی کہ کیا کس طرح کرنا چاہیے، کہ ایک نیشنل لاک ڈاؤن تو آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں کہ رواں سال پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی خطے میں گزشتہ 40 برسوں کی بدترین اقتصادی کارکردگی متوقع ہے، ٹھیک ہے۔ لاک ڈاؤن کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کے بعد جنوبی ایشیا میں معیشت کا پہیہ رک گیا ہے اور وہاں 8 ممالک میں کاروبار معطل ہے، ٹھیک ہے۔ جنوبی ایشیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مغرب میں ڈیمانڈ ختم ہو گئی، تمام آرڈر کینسل اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جبکہ سیاحت بھی تباہ ہو چکی، ٹھیک ہے۔ رواں سال پاکستان کی شرح نمو 1.3% رہنے کا خدشہ ہے، یعنی یہ 1952 کے بعد جب پاکستان کو جو بدترین مالیاتی سال تھا پاکستان کی تاریخ میں، اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت بھی ہم نکل آئے تھے جب بنگلہ دیش الگ ہوا اور دشمن ملکوں نے اور بدخواہوں نے پھر یہ خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیا کہ اب پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا، اس وقت بھی ہم نکل آئے تھے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے صرف یہ کہ اکنامک اسپیکٹ اس کا کیا ہے، اور ورلڈ جو نیوز پیپرز ہیں یا جو ادارے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان نے مالی سال 2020 کے پہلے 8 ماہ کے دوران معاشی استحکام کی طرف کافی پیش رفت کی۔ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے گھریلو اور بیرونی عدم توازن کو کم کرنے میں مدد ملی، تاہم کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں نے معاشی سرگرمیوں کو تنگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ فروری 2020 کے بعد کورونا وائرس سے تیزی سے پھیلاؤ نے معاشی سرگرمیاں تقریباً روک دی ہے، ملک کا بیشتر حصہ جزوی لاک ڈاؤن میں ہے۔ آئندہ سال شرح نمو 2.2%
ہو سکتی ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کو انسینٹوز دینے چاہیے اور کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ وہ کام کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیاں بھی پیرالل چلتی رہیں۔ یہی سب سے بس اسٹریٹجی ہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ہماری حکومت کر رہی ہے۔ اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے، آپ دیکھیں کتنے نیگیٹو کنسیکوینسز کا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کو فوری چیلنج کو روکنا، معاشی نقصانات کو کم کرنا، غریبوں کی حفاظت کرنا ہے، درمیانی مدت سے طویل مدت میں نجی سرمایہ کاری کو مستحکم بنانے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ معاشی سرگرمیاں بھی پیرالل ساتھ چلنی چاہیے۔ انہی موضوعات پہ بات ہونی چاہیے تھی، اور ان تجزیہ کاروں کو سامنے آنا چاہیے تھا کہ وقتی اور طویل المدتی اکنامک پالیسیاں، معاشی پالیسیاں کیا ہو سکتی ہیں، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، لاک ڈاؤن کن شہروں میں نرم ہونا چاہیے، کن شہروں میں نرم ہونا نہیں چاہیے، کن سیکٹرز میں نرم ہونا چاہیے، کن سیکٹرز میں نرم نہیں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، متبادل تجاویز کیا ہے، ان پہ مباحث اور باتیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی قومی حکومت کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹریک سوٹ کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ قومی ٹریک سوٹ سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ اس خطاب کے جو اتوار والے دن عمران خان صاحب نے کیا، وزیر اعظم صاحب نے انٹرنیشنل بین الاقوامی کمیونٹی سے، اس خطاب کا جو متن تھا وہ ٹھوس حقائق پہ مبنی تھا یا نہیں تھا، ان میں ٹھوس نکات کون سے موجود تھے، اس پہ فوکس کرنے کی بجائے ہمارے سیڈو انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ خالصتاً فروئی معاملات میں الجھ کر رہ گئے۔ بالکل اسی طرح فروئی معاملات جب بغداد پہ جو ہے نا وہ ہلاکو خان حملہ آور ہو رہے تھے اور مولویوں کے چند گروپ کوا حلال اور کوا حرام کی بحث میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خیر موجود ہیں انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کے لیے، اور ان لوگوں کا جو فیک پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کامیاب نہ کرو۔ اللہ حافظ۔